بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں آداب بتائے ہیں، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم کسی کے ہاں مہمان بنیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کی پہلی سنت وہ مہمان کے لیے ہے۔ مہمان کو شریعت نے ادب سکھایا ہے کہ جب یہ کسی کے ہاں جائے، کسی کا مہمان بنے، تو جو اس کا خیال رکھ رہا ہے وہ اس کا میزبان ہے۔ اب مہمان کی ذمہ داری شریعت مطہرہ نے یہ لگائی کہ یہ میزبان کی خامیاں نوٹ نہ کرے۔ یہ جس کے ہاں مہمان بنا ہے اب اس کی کمی کوتاہی نوٹ کرے اور پھر اس کو بعد میں بیان کرتا رہے۔ شریعت مطہرہ نے مہمان پر اس بات کو لازم کیا ہے کہ وہ میزبان کی کوتاہیوں کا تذکرہ بالکل بھی نہ کرے۔ آج ہمارے ہاں ہے کہ ہم فلاں کے گھر گئے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے تو ہماری شان کٹا دی، ہمارے معیار کے مطابق اس نے کھانا نہیں دیا، یا فلاں چیز دی تھی اس میں یہ تھا، نمک مرچ کم تھا، چائے میں میٹھا تھوڑا تھا، یا اس نے ہماری ناک کاٹ دی، اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ اگر میزبان سے کچھ کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، اول تو ارادتاً کوئی ایسا نہیں کرتا، لیکن اگر کہیں میزبان سے کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی خامی، کوئی عیب کی بات اس کو نظر آئے، تو مہمان کو شریعت نے پابند کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو اچھالے نہیں، بلکہ خاموش رہے اور اپنے مہمان کی، اپنے میزبان کی کسی نامناسب چیز کا تذکرہ نہ کرے۔ پہلی سنت ہے کہ ہم میزبان کے بارے میں بالکل خاموش رہیں، اس کے بارے میں منفی تبصرہ تو ہرگز نہ کریں، شریعت مطہرہ نے ہمیں منع فرمایا۔ پھر دوسری سنت کہ مہمان جب کسی کے ہاں آتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، یعنی مہمان جب کسی کے گھر میں آتا ہے تو اللہ ان گھر والوں کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، گویا کہ مہمان کے حصے کا کھانا اللہ کی طرف سے ان کے ہاں آ جاتا ہے، یعنی وہ اپنے پاس سے نہیں کھلاتے۔ وہ مہمان جب کسی کے ہاں مہمان بنتا ہے تو وہ اپنا رزق خود لاتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو مہمان کا آنا باعث برکت ہے، یعنی اس کا رزق جب ہمارے گھر میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے جو غیبی رزق آئے گا وہ برکت والا ہوگا۔ جو ہمارا اپنا خریدا ہوا رزق ہے اس میں پتہ نہیں اتنی برکت ہے جتنی برکت اس مہمان کی وجہ سے ہمارے رزق میں آنے والی ہے۔ یعنی مہمان کا برکت والا رزق جب ہمارے رزق میں ملے گا تو یقیناً ہمارے گھر میں جو رزق پہلے سے موجود ہے اس میں بھی برکت آئے گی۔ تو مہمان کا آنا یہ باعث برکت ہے، وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں دوسرا جملہ ہے کہ وہ اپنے میزبان کے گناہوں کو دور کر کے رخصت ہوتا ہے۔ ایک روایت میں مغفرت کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اپنے میزبان کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے، یعنی جب یہ مسلمان کی خدمت کرتا ہے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو یہ خدمت بھی، مہمان کی خدمت بھی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی اس بارے میں ہم تنگ دلی کا شکار نہ ہوں، بلکہ مہمان اس کی اچھی خدمت کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم اس کو اپنی طرف سے کھانا دے رہے ہیں، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مہمان تو اپنا کھانا خود لے کر آتا ہے۔ اور تیسری سنت کہ مہمان کو جب ہم کھانا کھلائیں تو ہم مہمان کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ کہ وہ اکیلا کھانے میں شرم محسوس کرے گا۔ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ ذرا بے تکلف ہو جائے گا اور اپنی تسلی سے وہ خوب کھانا کھا لے گا، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہیں تو وہ بیچارہ سوچ سمجھ کر برائے نام سے کھانا کھائے گا، یعنی اس کو جھجک باقی رہے گی۔ لیکن جب آپ ساتھ بیٹھے ہوں گے تو شریعت مطہرہ کی رہنمائی کے مطابق اس کی جھجک ختم ہو جائے گی، اس کی شرم ختم ہوگی
اور وہ اپنی تسلی کے ساتھ جتنی اس کی چاہت اور طبیعت ہے وہ کھانا کھائے گا، یعنی کھانے میں میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کے ساتھ شریک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں میں بعد میں کھا لوں گا، کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ جائے، چونکہ سنت عمل ہے۔ بے شک میزبان اپنا پیٹ بھر کے کھانا بے شک بعد میں کھائے، لیکن اپنے مہمان کے ساتھ اتباع سنت میں چند نوالے ضرور کھا لے، تاکہ اس کی شرم اور اس کی جھجک وہ دور ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے مہمان ملے تو ان کو گھر بھیج دیا اور بیٹے سے کہا کہ ان کو کھانا کھلا دینا۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہو گئی، جب عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معاملے میں مصروف رہے، جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ مہمانوں نے تو کھانا نہیں کھایا، کہ مہمان اصرار کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے میزبان ہیں وہ ساتھ بیٹھیں گے تو پھر کھائیں گے۔ گویا کہ ان مہمانوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم تھا کہ مہمان خود ہی نہ کھائیں بلکہ مہمان بھی اپنے میزبان کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر ہم کسی کے مہمان بنے ہیں، میزبان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو بتا دیں کہ بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں، تاکہ ہم تسلی سے مل کر کھانا کھائیں۔ مل کر کھانے میں چونکہ برکت ہوتی ہے، تب دو مہمان ہیں، ایک میزبان ہوگا، 3 بیٹھ جائیں گے تو 3 کا کھانا 4 کو کافی ہوگا، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ 1 کا کھانا 2 کو کافی ہے، 2 کا 3 کو، 3 کا 4 کو اور 4 کا 8 کو۔ یعنی جیسے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے تو کھانے میں برکت بڑھتی چلی جائے۔ تو یہ 3 سنتیں کھانے سے متعلق تھیں۔ اور 9واں مسئلہ وراثت سے متعلق کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، فوت ہونے والا اگر صرف بیٹیاں چھوڑ کے اس دنیا سے گیا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، تو بیٹیوں کو 2/3 2 ثلث ملے گا، اگر وہ بیٹیاں 2 یا اس سے زیادہ ہیں۔ لیکن اگر صرف ایک بیٹی ہے، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو جو میت نے چھوڑا ہے اس کا نصف مال اس بیٹی کو ملے گا، اور بقیہ نصف جو دیگر اس کے ورثاء جو موجود ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ یعنی اگر صرف ایک بیٹی ہو تو ایک بیٹی کل ترکے کا نصف لے گی، اور باقی ورثاء ان میں جو بقیہ نصف ہوگا وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی یہ زندگی کے قیمتی لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔